آج 26 ستمبر ہے اور اس وقت رات کے تقریباً 1 بجنے والے ہیں۔ تو تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آج دنیا کے سمندر میں ایک عجیب سی تبدیلی جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ 5000 میل یعنی کہ پیسیفک میں 5000 میل یعنی کہ جاپانی ویسٹ کوسٹ سے امریکہ تک سمندری درجہ حرارت میں 7 فارنہائٹ کا فرق آیا ہے۔ 7 فارنہائٹ کا فرق آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ میں اور یورپ میں شدید ترین سردیوں کا دور شروع ہو جائے گا اگلے چند ہفتوں میں۔ اب میں آپ کو ماڈل کی مدد سے سمجھاتا ہوں کہ آج سپتمبر کا سب سے کم ترین درجہ حرارت جو ریکارڈ ہوا ہے وہ بٹاگاج کا ایریا ہے، ایک سائبیریا کا، جہاں سے ونڈز پاکستان اور انڈیا، افغانستان اور ایران میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ عرب خطے، سینٹرل ایشیا کے ممالک میں بھی یہ جو ونڈز ہوتی ہیں سائبیرین، یہ موسم کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ تو اس وقت آج سب سے کم ترین درجہ حرارت سپتمبر کا ریکارڈ ہوا ہے اس جگہ پر 22.6 -22.6 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ کئی دہائیوں کے بعد اس جگہ پر سپتمبر کا سب سے کم ترین درجہ حرارت تھا، اور یہ پہلی انڈیکیشن آئی ہے کہ سردیاں کتنی شدید ہو سکتی ہیں۔ بٹاگاج کے ایریا کے اندر آج -22.6 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ایک سسٹم بن رہا تھا سمندری طوفان ویسٹ پیسیفک میں، راگاسا اس کا نام تھا، اس وقت ایک سسٹم خلیج بنگال میں بن رہا ہے، اور یہ کل 26 ستمبر کے دن یہ ڈپریشن بن جائے گا، اور 27 اور 28 سپتمبر کے درمیان یہ مہاراشٹرا کوسٹ پر پہنچے گا، ممبئی کے پاس، اور یہ 1 سے 2 دن 24-48 گھنٹے یہاں پر اسٹک ہو جائے گا مہاراشٹرا اور ممبئی میں۔ اس دوران شدید ترین بارشیں ہوں گی۔ اب یہ رساگا جو سپر ٹائفون بنا تھا، اس کی آپ شکل دیکھیں کہ یہ کتنی ہیبت ناک اس کی شکل ہے، جو آج انٹرنیشنل اسپیس ایجنسی نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی تھی۔ اور اب سمندری طوفان جو کراچی کے پاس بحیرہ عرب میں بن سکتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ تو جیسے ہی یہ سسٹم جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کل ڈپریشن بنے گا، یہ 28 اور 29 تاریخ کو یہ مہاراشٹرا کے پاس آئے گا، اور اس کے بعد یہ بحیرہ عرب میں داخل ہوگا۔ بحیرہ عرب میں جیسے یہ داخل ہوگا تو اس کے بعد اس کے سائیکلونک اسٹارم بننے کے بہت زیادہ امکانات اس وقت تک نظر آتے ہیں، اور اس کا کچھ امپیکٹ ہو سکتا ہے کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر پڑے، اور کچھ بارشیں ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب کی کچھ ایریاز کے اندر بھی بارش ہو جائے۔ اس کے بعد 1 اکتوبر کو ایک سسٹم جو ہے وہ دوبارہ خلیج بنگال میں داخل ہوگا، اور یہ سسٹم بھی امکانات ہے کہ ڈپریشن یا ڈیپ ڈپریشن بن سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں حتمی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ فی الحال ہم جو اس وقت خلیج بنگال سے سسٹم بحیرہ عرب میں کراچی کے بالکل قریب گجرات مہاراشٹرا کے پاس آئے گا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے اگلے مزید 3 سے 4 دنوں کے دوران۔ اور اکتوبر کے منتھ میں کراچی سمیت سندھ کے کچھ حصوں میں اور جنوبی پنجاب میں بھی کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں اکتوبر کے فرسٹ ویک میں، اور اس کے علاوہ سیکنڈ ویک میں۔ اگر یہ سمندری طوفان مزید طاقتور ہوتا ہے تو کراچی میں کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں، ادروائز یہ کراچی کے بالکل قریب سے گزر جائے گا۔ جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ راگاسا جو ہے وہ 3 سے 4 دن بعد خلیج بنگال میں داخل ہو جائے گا، اور یہ سسٹم کے ساتھ مرج ہو جائے گا جو بحیرہ عرب میں آئے گا سسٹم، اور جس کے سائیکلونک اسٹارم بننے کے اس وقت تک کچھ انڈیکیشن آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے بعد بھی ایک ماڈل دکھاؤں گا، یورپین ماڈل، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس ماڈل کے مطابق بھی بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بن سکتا ہے۔ ابھی آج کی یہ 25 تاریخ کی، یعنی کہ اب سے 2 گھنٹے پہلے ویل مارک لو پریشر یہ سسٹم بن چکا تھا، جس کے بعد یہ ڈپریشن، ڈیپ ڈپریشن، اور مہاراشٹر اور کراچی کے پاس جیسے آئے گا یہ تو یہ ایک بحیرہ عرب میں سائیکلونک اسٹارم بن جائے گا، جیسے کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس امیج کے مطابق بھی، ماڈل کے مطابق بھی 29 یا 30 سپتمبر کے دوران یہ سسٹم کراچی کے پاس بحیرہ عرب میں سائیکلونک اسٹارم بن سکتا ہے، اور یہ یورپین ماڈل جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پر اس کی انڈیکیشن ہے یورپین میڈیم اور لانگ فورکاسٹ کے مطابق
کہ یہ سسٹم بحیرہ عرب میں ٹیمپریچر 28 سے 29 سینٹی گریڈ ہونے کے بعد ایک سائیکلونک اسٹارم بن سکتا ہے۔ آج محکمہ موسمیات نے مختلف ٹی وی چینلز پر بتایا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو 24 گھنٹے قبل بتایا تھا، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ اس دفعہ موسم سرما شدید ترین خشک ہوگا اور اس کے اندر اسموک اور فوگ کی حالت بہت خراب رہنے والی ہے۔ AQI ایئر کوالٹی انڈیکس اس دوران دنیا کا سب سے آلودہ ترین ہوگا، خصوصاً وسطی پنجاب میں لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال اور اس کے اطراف میں، پنڈی، اسلام آباد میں پولن الرجی کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ خطرناک ترین موسم سرما ہوگا۔ اگلے 3 سے 5 دنوں کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد، ہزارہ، KPK، مالاکنڈ ڈویژن اور اس کے علاوہ کشمیر، گلگت بلتستان کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہو سکتی ہے۔ وسطی اور بالائی پنجاب، جنوبی پنجاب اور بلوچستان اور سندھ میں زیادہ تر موسم خشک ہی رہے گا۔ پاکستان میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز ایک ویو سے ہوگا جو 2 ہفتے بعد پاکستان کے مختلف حصوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس کا آغاز جو ہوگا وہ بلوچستان میں کوئٹہ، ذوب، کلات ان زیارت سے ہوگا۔ اس کے علاوہ KPK میں ہوگا اور اس کے علاوہ مالاکنڈ ڈویژن کے ایریا سے باقاعدہ طور پر سردیوں کا آغاز اگلے 2 ہفتوں کے دوران ہو جائے گا۔ وسطی، بالائی اور جنوبی پنجاب میں اکتوبر کے لاسٹ ویک سے سردی کے اثرات نظر آئیں گے اور ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالائی سندھ کے تمام علاقوں میں گھوٹکی، اوباڑو، لاڑکانہ، شکارپور اور اس کے اطراف میں سردی کا آغاز نومبر کے فرسٹ ویک سے اور یا سیکنڈ ویک سے ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی اور زیر سندھ میں نومبر کے فرسٹ ویک سے سیکنڈ ویک کے دوران ایک ویو آ سکتی ہے جس میں ٹیمپریچر 12 سے 14 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ سردیوں میں وسطی پنجاب اور اس کے علاوہ بالائی پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں شدید ترین فوگ اور اس کے علاوہ اسموک ہوگا۔ اس دوران جو بچے ہیں ان کا خصوصی طور پر والدین کو خیال کرنا چاہیے اور اپنے گھر کے بوڑھے بزرگ افراد کا بھی لازمی خیال کرنا ہے، کیونکہ اس دوران الرجی، استھما، انفلوئنزا، کھانسی، نزلہ، زکام کے شدید ترین اثرات نظر آئیں گے ان تمام علاقوں میں۔ نومبر، دسمبر اور جنوری، ان 3 مہینوں میں کراچی کا بھی موسم وقتاً فوقتاً آلودہ ہوتا رہے گا اور کراچی بھی ایئر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کے 5 آلودہ ترین شہر میں شمار ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی الرجی اور استھما کے پیشنٹ ہیں وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے وقت سے پہلے اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے موسم میں جتنی بھی تبدیلی ہوگی اور اس کا انڈیا پاکستان پر جو بھی امپیکٹ پڑنے والا ہے یا پڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔